وہ عورت کو انسان کے پاس لایا، وہ ایک تن ہوئے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 2 باب 18ویں سے 25ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت خدا نے کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، ہم اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بنائیں۔ اور خدا زمین کے سب جاندار اور آسمان کے سب پرندے مٹی سے بنا کر انسان کے پاس لایا تاکہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ پس آدم نے ہر ایک جاندار کو جو نام دیا وہی اس کا نام ہوا، اور انسان نے سب چرندوں اور آسمان کے سب پرندوں اور زمین کے سب درندوں کا نام رکھا۔ پر انسان کو اپنی مانند کا کوئی مددگار نہ ملا۔ تب خدا نے انسان پر گہری نیند بھیجی، اور جب وہ سو گیا اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے انسان سے نکالی تھی ایک عورت بنائی اور اسے انسان کے پاس لایا۔ اور انسان نے کہا، اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، وہ ناری کہلائے گی کیونکہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ اور آدمی اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 128 جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، جو اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیری 4 دیواری میں پھلدار طاق کے مانند ہوگی، تیری اولاد تیرے دسترخوان کے گرد زیتون کی شاخوں کی طرح ہوگی۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ دیکھ، یوں ہی مبارک وہ شخص ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند تجھے صہیون سے برکت دے تیری زندگی کے تمام ایام میں۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پلے بھی میز کے نیچے بچوں کی روٹی کے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ اس وقت یسوع جناسرت کے علاقے کو چھوڑ کر سور کے علاقے میں گیا، اور ایک گھر میں داخل ہو کر نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جانے، مگر پوشیدہ نہ رہ سکا، کیونکہ فی الفور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری۔ یہ عورت غیر یہودی قوم کی فنیکی سریانی تھی۔ اس نے اس کی منت کی کہ بدروح کو میری بیٹی میں سے نکال۔ اس نے اس سے کہا، پہلے بچوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کے آگے ڈالنا اچھا نہیں۔ اس پر اس نے جواب میں اس سے کہا، ہاں اے خداوند، کیونکہ پلے بھی میز کے نیچے بچوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں۔ تب اس نے اسے کہا، اس کلام کے سبب سے چلی جا، بدروح تیری بیٹی سے نکل گئی ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں پہنچی تو دیکھا کہ چھوٹی لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدروح نکل گئی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔